مل کر مجھے یہ مجلس برائے انسان ثواب ہے. یقیناً اس روئے زمین پر جس نے جو قدم رکھا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس کی بارگاہ میں مراجعت کرنا. لیکن کائنات عالم و عالم میں واحد یہ قوم ہے کہ ہم مرتے نہیں، مر کے جاتے ہیں. مرنا اور ہے، مر کے جانا اور ہے. بہت سارے اخبار اس سلسلے میں ہیں، قرآن کی آیت بھی ہے. ہمارے یہاں سے جو اٹھا ہے جس کی یاد میں ہم اور آپ فرما ہے، جس کے اشارے ثواب کے لیے فرش عزائے حسینی بچھا کر ہم اہتمام کے ساتھ اس کی خدمت میں کچھ بھیج رہے ہیں. بھیجنا خود اس بات کی دلیل ہے، ایصال خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مرا نہیں. کسی کی خدمت میں بھیجنا اس بات کی ضمانت ہے کہ بھیجا اسی کی خدمت میں جاتا ہے جو چیز بھیجی ہوئی ہو اسے استعمال کرے. استعمال وہی کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، مردہ استعمال ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ بھیجنے کا طریقہ کائنات کے بھیجنے کے طریقے سے الگ ہے. اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ عامت المسلمین کے یہاں بھی اپنے بدلے والے کو ایصال کیا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایصال کے قائل ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بالکل ایصال کے قائل نہیں. تو جو ایصال کے قائل ہیں ان کا بھی طریقہ کچھ ملتا جلتا ہے. جیسے اگر انہیں ایصال کرنا ہو تو چاروں کل پڑھتے ہیں، تذکرہ نبی کرتے ہیں اور ایصال کر دیتے ہیں. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ چیز جو آپ نے ایصال کی کسی کی خدمت میں بھیجا تو بھیجنے سے پہلے کیا آپ نے کسی کو ذریعہ بنایا؟ اگر ذریعہ معتمد ہے، اگر جس کے ذریعے سے بھیجا جائے اس کے اوپر یقین ہے کہ وہ چیز جس طرح سے لے اسی طریقے سے پہنچا دے، تو یقیناً بھیجنے والا بھی مطمئن ہو جائے اور پانے والا بھی مطمئن ہو جائے. ورنہ اگر درمیان میں کوئی ذریعہ نہیں ہے تو بھیجنے والا بھی مشکوک ہے، پانے والا بھی مشکوک ہے. ہمارے یہاں یہ جو طریقہ ہمارے اسلاف نے رکھا ہے وہ اتنا پیارا اور معتمد ہے کہ ہم جب کسی اپنے مرنے والے کو ایصال کرتے ہیں تو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں. قرآن کی آیتوں کے پڑھنے کے بعد فرش عزائے حسین بچھا دیا کرتے ہیں، اور فرش عزائے حسین بچھانے کے بعد شخصی کبھی ہم اس کی تعریف نہیں کرتے، کبھی ہم اس کی شخصی مدح و ثنا نہیں کرتے. یہ اور بات ہے کہ جو خصائص جانے والے کے لیے اس کا ذکر ہمارے اوپر بلازم آتا ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں انہیں بتا دیا جائے کہ وہ تعزیہ دار تھا، وہ عزادار تھا، وہ عبادت گزار تھا. یہ ہم محبت میں نہیں بتاتے، اظہار محبت کرتے ہیں. یہ اپنے رشتے دار سے محبت کا اعلان نہیں ہے بلکہ مودت کا اعلان ہے کہ جانے والا اپنے رشتے داروں کے حلقے میں رہنے کے بعد محبت کے دائرے میں تو تھا ہی، لیکن جو لوگ نہیں ہیں اور ان کے لیے اللہ
لیے حسین کے حوالے کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات معتمد تو ہو کہ جس کے ذریعے سے دیکھ کے ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اکرم احمد مصطفیٰ حدیث ہے کہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محبت آل محمد میں دنیا سے اٹھ گیا وہ شہید ہے۔ اور شہید کے لیے قرآن نے یہ اعلان کیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، وہ ہوتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں، اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے رزق اسے ہی ملے گا جس رازق حقیقی نے کسی کو متعین کیا ہو کہ رازق ہم رہیں گے اور رزق تم دو گے۔ بھائی سلام ہے محمد رازق ہم ہیں۔ دیکھیے اللہ نے کلام الہی میں بہت سے اپنے صفات ہم لوگوں کے سامنے رکھے ہیں۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی بچے سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ کے کتنے نام ہیں تو اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ 99 نام ہیں۔ یہ نام نہیں ہے، اللہ کے 99 نام نہیں ہے، نام ہے ایک اللہ، باقی سب صفتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے جب بھی اپنے کلام کا آغاز کیا قرآن حکیم میں، اس نے اپنے کلام کا جو آغاز کیا ہے وہ اس میں ذات سے کیا ہے، صفت سے نہیں کیا۔ اس نے اس میں ذات سے کیا ہے، ذات میں تغیر نہیں ہوتا، ذات میں تبدل نہیں ہوتا، بلکہ اس نے اپنے نام کا اس میں ذات کے اعتبار سے اگر ہم یہ مان لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی آیت ہے، اگر اس میں مان لیں جو ہر سورت پیشانی ہے، سورہ تحریر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بے ہے اس میں جان، اسم ہے نام اور اللہ ہے اس میں جان، بعد میں ہے رحمان، اس کے بعد ہے رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قربان جائے اس فصاحت بلاغت قرآن کی، اسی لیے تو اس نے اعلان کیا تھا کہ اس میں کوئی عیب نہیں۔ دیکھیے قرآن پڑھنے والے ہی پڑھ کے فصیح کہلائے۔ آج بلاغت جو عام ہے بلیغ وہی ہے جو قرآن کو بلاغت کے اعتبار سے پڑھ رہا ہے، ورنہ قرآن پڑھنے والے تو بہت ہیں، ایک ایک گھنٹے میں قرآن ختم ہو جاتا ہے، ایک ایک مہینے میں۔ اب تو باقاعدہ لگتا ہے کہ صاحب ایسا ہے کہ 3 دن میں قرآن ختم ہو گیا، اتنی تیزی سے قرآن اسی لیے کہتا ہے کہ ہمیں پڑھو نہیں، ہمیں سمجھو، ہمیں سمجھو، اسی لیے بار بار تذکرہ ہے افلا تدبرون، تم اس میں کیوں نہیں غور و خوض کرتے؟ شاید قرآن کو قرآن نہیں سمجھنے والوں ہی نے قرآن میں بال تلاش کرنا شروع کر دیا، اور قرآن میں سے یہ بھی ہے کہ چھوٹے سورج نہیں ملے گا، یا تو سورہ بقرہ میں ملے گا اور یا سورہ عنکبوت میں ملے گا۔ ارے کہاں کی عقل رکھنے والے ہو، سورہ قرآن کے اندر بال نہ تلاش کرو، قرآن کے اندر آل تلاش کرو۔ کہ قرآن کے اندر بال اگر مل گیا تو پاک پانی میں بال رکھیے اور اسے پی جائیے، مس ختم ہو جائے گا۔ ارے آپ کا نام لیجیے اسی پانی کے اوپر پی جائیے۔ تو اب قرآن حکیم جو ہے یا تو شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے، تو بے ہے حرف جار، بے حرف جار ہے، یہ جس نام پہ داخل ہوگا، جس اسم پہ داخل ہوگا اسے زیر کر دیں، قربان جائے۔ بے جس اسم
اس کے بعد میں سورہ حمد، الحمد للہ رب العالمین. الحمد الف لام ہے استغراق، یعنی نقلے کو جب معرفہ بنانا ہو تو الف لام داخل کر دیا جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ بیت، گھر، یہ نقرہ کوئی بھی. ہم نے کہا البیت، اب کوئی گھر نہیں ہے، مخصوص گھر، اسے معرفہ کہتے ہیں. الحمد میں الف جو ہے، الف لام، یہ ہے معرفہ، اسے استغراق کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہم، اس کے بعد للہ، اس کے بعد ہے رحمان پھر رحیم، رب. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کلام بلاغت میں جب آغاز کلام کیا تو اس میں سب سے پہلے اس میں ذات کا استعمال کیا، صفت کا بعد میں. دیکھیے قرآن فکر کا نام ہے. دیکھیے میں نے اس لیے ہی بات بحث چھیڑ دی کہ چونکہ ہمیں ایثار کرنا ہے. ایثار کرنا کھیل نہیں ہے. جسے ہنر نہیں معلوم وہ عیسائی کیا کرے گا؟ پورے قرآن کی ایک آیت بھی بتا دے جبکہ اللہ کی خصوصیتیں ذاتیہ یہ ہے کہ نہ اس کے اندر تغیر ہے، نہ تبدل ہے، نہ وہ کہیں آتا ہے نہ کہیں جاتا ہے، نہ جسم ہے نہ ترکیب سے عالم شہود میں آیا، کچھ نہیں ہے اس کے لیے. اللہ کل شیء قدیر ہے، آسمان کا خالق، زمین کا خالق، لیل و نہار کا خالق، آدم کا خالق، نوح کا خالق، ابراہیم موسیٰ کا خالق، جنت کا خالق، کوثر کا خالق. سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے ایک آیت بھی بغیر ذریعہ نہیں بھیجا. اللہ کل شیء قدیر ہونے کے بعد بھی ایک بھی آیت اس نے بغیر ذریعہ نہیں بھیجا. چاہتا تو بھیج سکتا تھا، اتنا مالک تو تھا ہی، لیکن کوئی ذریعے کے بغیر اس نے آیت نہیں بھیجی. پروردگار تجھے بھی ضرورت، ذریعے کی ضرورت ہے. کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ذریعہ تلاش کرتا ہے یہ اس کی مرضی سے ملتی جلتی بات ہوتی ہے. اللہ کل شیء قدیر ہونے کے بعد ایک بھی آیت بغیر ذریعہ نہیں بھیجا، اور ایسے کے درمیان میں رکھا جو روح بھی ہے، الامین بھی ہے. دیکھیے اس کے بعد بھی ذاکری ہے، اس کے بہت جلدی جلدی ختم کرنا ہے. روح بھی ہے، الامین بھی ہے، اسی لیے روح الامین ہے. روح الامین، امین ہونا اور ہے، الامین ہونا اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخاب قدرت نے روح الامین کو اس لیے منتخب کیا کہ جو لوہے محفوظ سے لے گا وہ بغیر کسی سکتے کے قلب نبی پہ اتار دے گا. راستے میں کہیں کوئی کبھی واقع نہیں ہوگی. جو لے گا وہ قلب نبی پہ اتار دے گا. یہ ہے سنت الہیہ. ایک بھی آیت بغیر ذریعہ نہیں بھیجی. ہم نے اسی سنت الہی پہ عمل کرتے ہوئے اپنے مرنے والے کو مثال کیا. ہم نے بھی جسے درمیان میں رکھا وہ صرف امین نہیں ہے، الامین ہے. الامین ہے. دلیل کیا ہے؟ جبریل تمہاری امانت کا معیار یہ ہے کہ جو لیا وہ دیا. ہمارے الامین کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر خلوص دل سے اسے ایک مانگا جائے تو وہ بنا دیتا. اسی لیے فرش حسین بچھا کے حسین
کوئی نقطہ نہیں، کوئی نقطہ نہیں، نہ الف میں نقطہ ہے، نہ لام میں نقطہ ہے، نہ لام میں نقطہ ہے، نہ ہے میں نقطہ ہے، کوئی خصوصیت ہے جو اچھوتی ہے۔ بشر نے اپنا نام اضافت کے ذریعے سے تو اللہ رکھا ہے، لیکن خاص تنہا نام کوئی اتنی جرات نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے کو کہے کہ ہم اللہ ہیں۔ نور اللہ تو مل سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں مل سکتے۔ اضافت سے تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن خاص نام اس کا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کا نام سید اللہ ہی ہو۔ ایسا بات ہے کہ کوئی ہمت نہیں کر سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے معبود نہ مانے، اس کا سجدہ نہ کرے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس کے نام سے اپنے نام کو ملا۔ تو کوئی خصوصیت تو ہے۔ خصوصیت کیا ہے؟ لیکن اسی لیے میں نے کہا کہ قرآن پڑھنے کا نام نہیں ہے، قرآن فکر کا نام۔ اللہ چار حرفوں کے ملنے کا نام، الف لام لام ہے، ایک الف ہٹا دیجیے، کیا بچا؟ کیا پڑھیں گے ہم؟ للہ پڑھیں گے کیا؟ للہ۔ اب جب ہم نے للہ پڑھا، ذہن کہاں گیا؟ اسی چار حرفی نام والے کی طرف ایک ہٹ گیا لیکن ذہن اسی طرف راجع ہو گیا۔ للہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن نے استعمال کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کی خصوصیت شان یہ ہے کہ ہر بھریائے ذات میں کبھی نہیں آتی۔ الف ہٹ گیا لیکن للہ کہا گیا۔ چلیے ایک کام اور ہٹا لیجیے، کیا بنا؟ لہو۔ پھر قرآن کی طرف ہم نے اپنے نگاہوں کو ڈالا، کہیں اللہ نے استعمال کیا ہے لہو ملک السماوات والارض۔ لہو کا مطلب کس طرف گیا؟ اسی اللہ کی طرف، یعنی دو حرف ہٹ گئے، اس کی ذات میں کمی نہیں ہے۔ اللہ نے وہی اپنا نام اللہ نے رکھا ہے۔ توجہ، اب اس کے بعد میں نے تین حرف ہٹا لیے، الف ہٹ گیا، دونوں نام ہٹ گیا، بچا کیا؟ ہو۔ پھر قرآن کی طرف ہم راجع ہوئے۔ ہم تو کوئی صحیح کتاب بھی نہیں دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صحیح کتاب میں کوئی غلط چیز نظر آ جائے، لہذا ہم اسی قرآن کی طرف راجع ہوئے۔ ہم نے قرآن کو تلاش کیا تو ہم نے دیکھا کہ پھر اللہ نے استعمال کیا ہے آیت الکرسی میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ قربان جائے اللہ کل شیء قدیر، تیرے نام کی خصوصیت ہے کہ ہر ہٹتے جائے لیکن ذات میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن ایسا ہے کہ صلوات پڑھنے سے کورونا وائرس نہیں ہوتا۔ یہ وہاں آتا ہے جہاں نجاستیں ہوتی ہیں، اسی لیے بار بار ہاتھ دھونے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہاں تو الفت آل محمد میں پورا جسم نفس فکر سب بھول چکا ہے، لہذا نجاست میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ذکر اہل بیت کرو، سب پاک ہوتا چلا جائے۔ یہ عجیب آدمی ہے لوگ کے ساتھ کہتے ہیں کہ اب تو لوگ ہاتھ نہیں ملاتے۔ دیکھیے ہاتھ ملانا شیک ہینڈ کرنے سے کورونا وائرس ہو سکتا ہے، لیکن مصافحے سے کورونا وائرس نہیں ہو سکتا۔ مصافحہ اور ہے، تو میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ جب آپ مصافحہ کیجیے گا تو آپ کا دونوں ہاتھ آگے بڑھے گا، ان کا دونوں ہاتھ آگے بڑھے گا۔ شیک ہینڈ کریں گے تو ایک ادھر سے بڑھے گا، ایک ادھر سے بڑھے گا، تو ایک اور ایک جب بڑھے گا تو یہ تقابل ہے۔ دونوں ہاتھ جب بڑھے گا تو دل بھی راضی ہوگا، ذہن بھی راضی ہوگا، نجاست نہیں ہوگی، طہارت ہی طہارت ہوگی۔ سلام
پر یہ فرض تھا کہ اپنا ذمہ دار اسے بنائے جس کے نام میں بھی 4 حرف اور وہ بھی بغیر نقطے کے، وہ بھی بغیر نقطے کے۔ اللہ 4 حرف کے مجموعے کا نام ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ دریا، نہ پہاڑ، نہ درخت، نہ جانور، نہ انسان، نہ وحوش، نہ طیور، کچھ بھی نہ ہوتا اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہچانا گیا اسی نام کے ذریعے، رحمان پہچانا گیا اسی نام کے ذریعے، رحیم پہچانا گیا اسی نام کے ذریعے، تو اس کے نام میں بھی تو کچھ خصوصیت ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا ہمارے نام کے مجموعے میں 4 حرف، لہذا جو ہمارا نائب ہوگا اس کا نام بھی 4 حرف کے مجموعے کا نام ہوگا۔ اس کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں، میم ہے، میم دال۔ اب یہ نام ایسا ہوا کہ میم کو ہٹا دیا اور ہے میم دال پہ الف استدراک کا لگایا۔ اس نام سے الگ نہیں ہوئے، محمد کا مادہ ہے ہم، محمد کا مادہ ہے ہم۔ اللہ نے کہا تو صحیح کہ قرآن کا آغاز میں تجھی سے کروں گا۔ اب لوگ سوچیں اگر بسم اللہ مانو تو نقطے کی شکل میں علی ہے، حمد مانو تو آغاز حمد میں محمد ہے، نہ محمد کے بغیر قرآن ہے، نہ علی کے بغیر قرآن۔ ہم نے اشار کیا مرنے والے، پڑھا کیا؟ قربان جائیں اس حمد کے، وزنی ہے۔ حمد ایک ایسا سورہ ہے کہ بغیر حمد کے تمہاری نماز بھی نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص کہا کہ کہتا ہے مولا میں نے شوق رکھا ہے کہ اگر 70 مرتبہ کسی مردے کے اوپر سورہ حمد پڑھ دیا جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جب شخص 70 مرتبہ پڑھ دیا جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ سنو 70 کو پڑھو، اگر 7 مرتبہ پڑھ دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ 7 مرتبہ؟ ہاں کہا 7 مرتبہ تو صلوات پر محمد 7 مرتبہ تو بہت ہے، 1 مرتبہ اگر پڑھ دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کب تک 1 مرتبہ پڑھنے سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے؟ ہاں سورہ حمد کی خصوصیت کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں؟ صبح کی 2 رکعت نمازوں میں دونوں رکعتوں میں سورہ حمد، بغیر سورہ حمد کے نماز نہیں۔ ظہرین 2 رکعت اول و ثانی دونوں میں بغیر سورہ حمد کے نماز نہیں۔ حد یہ ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ تیسری رکعت میں اگر تسبیحات اربعہ یاد نہ ہو تو کوئی سورہ کفایت نہیں کرتا۔ شارع کا حکم ہے کہ اگر تسبیحات اربعہ یاد نہ ہو تو سورہ حمد کہا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو سورہ کفایت کرتا ہے تو وہ صرف سورہ حمد، اور یہ آغاز میں ہے۔ کتنی دفعہ ہم آپ پڑھتے ہیں صبح سے لے کر رات گئے تک، کہیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ سورہ حمد اپنی فضیلت و سمیت کہیں دکشن میں بند ہے، فضیلتیں آج بھی ہیں، لیکن سورہ حمد پڑھنے کے لیے پہلے زبان کی طہارت اتنی ہو کہ سورہ حمد اپنے فضیلت کا
ایک شخص آیا مولا کائنات کی خدمت میں مل کے سلام کیا آن کے کہتا ہے مولا میرا ہاتھ الگ ہو گیا ذرا اسے جوڑ دی علی کے دروازے پہ آنے کے بعد وہ نامراد نہیں پلٹتا وہ سوچ ہی کے آیا ہے کہ علی ہی وہ ہے جو باب المراد ہے کمالا ذرا ہاتھ جوڑ دیجیے علی نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ لیا اور لینے کے بعد زینب کچھ پڑھا پڑھنے کے بعد کٹے ہوئے ہاتھ کو متصل کر دیا چھوڑ گیا حیران تھا پریشان تھا تعجب میں تھا پوچھا کچھ بھی نہیں چلا گیا پھر کچھ خیال ہے یہ ہے فطرت انسان کچھ خیال آیا علی کے پاس کہا یا علی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے پڑھا کیا اس نے بھی یہ سوچ کے پوچھا تھا کہ علی چھپائے نہیں لہذا علی نے بتا دیا میں نے نہیں پڑھا سورہ ہم پڑھی ہے اب یہ سوچ کے وہاں سے نکلا کہ ایسے حالات کو ساتھ نافذ ہوتے رہے بہترین کمائی کا دھندا مل گیا اب اگر کسی کا ہاتھ الگ ہو جائے گا تو اب ہم سورہ ہم تو یاد ہے اب یہ اس کا بہت اچھا ہے لہذا اب ہم ہی جوڑ لیں گے اسے نام بھی ہوگا اور پیسہ بھی مل جائے گا دونوں کام ہوگا اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا نسخہ پانے کی کوشش کرے جہاں شہرت بھی ملے دولت بھی ملے جائز ہے تو ٹھیک ہے تو اب اس نے یہ سوچ لیا کہ اب علی کی ضرورت نہیں ہے اب جب بھی کسی کا ہاتھ الگ ہوگا ہم کافی ہے اس کے لیے جیسے ہی تاریخ میں لکھا ہے جیسے ہی یہ خیال اس کے ذہن میں آیا جھوٹا ہوا ہاتھ الگ ہو گیا اب اس نے پڑھنا شروع کر دیا عادت کے مطابق جس طریقے سے قراءت کا عادی تھا جس اسپیڈ سے عادی تھا اس نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نہ نے سٹاپ پہ جب ذاتی تک پہنچا کوئی ماری کہیں چکر اب جب کئی دفعہ یہ واقعہ ہو گیا تو پھر مجبوراً علی کی خدمت میں آیا اب جب مولا کی خدمت میں آیا قربان جائے علی کی نہ جانے کس منہ میں اب جب علی کی خدمت میں آیا تو علی تو ملے نہیں دیکھا دور حسن کھڑے ہیں حسن کی خدمت میں گیا کہا مولا میرا ہاتھ الگ ہو گیا ذرا آپ سے جوڑ دیجیے حسن نے ہاتھ لیا اسی طریقے سے جس طریقے سے باپ نے کیا زیر لفظ پڑھا اور پڑھنے کے بعد جوڑ دیا جب جوڑ دیا تو یہ آگے بڑھنے لگا امام حسن نے پوچھا یا ادھر آؤ اب جب وہ آیا تو امام حسن نے پوچھا یہ بتاؤ کہ بابا جی کو پوچھا تھا مجھ سے نہیں پوچھا تو یہ ہے سورہ ہم توجہ اب میں صلی اللہ علیہ محمد لیکن میں نے جو آیت پڑھی ابھی ترجمہ نہیں بات عیسان سے نکل گئی اور وہیں سے سلسلے گفتگو آگے بڑھ گیا میں نے ابھی ترجمہ نہیں کیا اور یقین ہے کہ یہ دین ہے اس منبر اگر خلوص سے آج بھی مانگو تو صاحب منبر دیتا ہے میرے عزیزوں الف لام ہے استغراق اور اس کے بعد ہے ہم ہے بھی تھا محمد اسم ہم مد ہے میندار اشرف حسین تھانوی سے لے کر علامہ مودودی تک کسی بھی قرآن کے ترجمے میں کوئی اختلاف اگر مل رہا ہو اور ہمارے یہاں کے مولانا مقبول احمد صاحب سے لے کر علامہ ذیشان حیدر تک سب کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں ہم کے معنی
مدح، مدح کے معنی تعریف، حمد کے معنی تعریف۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا المدح للہ رب العالمین، استعمال ہے مدح بلفظ میں استعمال ہے، حمد اور مدح دونوں کے معنی تعریف، قربان جائے قرآن کی فصاحت و بلاغت میں۔ اسی لیے اس نے کہا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تمہاری ذہن کی اس طرح پردازیاں اس کے پردے بلاغت سے ٹکرا دیا۔ حمد کے معنی بھی تعریف، مدح کے معنی بھی تعریف، توجہ، حمد کے معنی بھی تعریف، مدح کے معنی بھی تعریف، لیکن اس نے یہ نہیں کہا مدح للہ رب العالمین، اس نے کہا الحمد للہ رب العالمین، جبکہ حمد کے معنی بھی تعریف، مدح کے معنی بھی تعریف۔ کوئی تو فرق ہے جس کی بنیاد پر اس نے المدح نہیں کہا الحمد کہا۔ جب دونوں کے معنی ایک کفایت کرتا ہے معنی کے اعتبار سے تو المدح کہہ سکتا تھا، لیکن مدح نہیں کہا، الحمد کہا۔ وجہ کیا ہے؟ توجہ، وجہ کیا ہے؟ مدح میں اور حمد میں بہت بڑا فرق ہے۔ مدح بتدریج تعریفوں کے اضافے کا نام ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی مولانا نے کلام پڑھا، خاموشی سے لوگوں نے سن لیا، لیکن جیسے ہی جونپور کی نیابت کرنے والی شخصیت آئی، اب اس نے جب کلام پڑھنا شروع کیا تو لوگوں کے ہاتھ اٹھنے لگے، مدح وہ بھی کر رہے تھے، مدح یہ بھی کر رہے تھے، لیکن جیسے جیسے کلام بلاغت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، لفظوں کی نشست و برداشت کے اعتبار سے فصیح و بلیغ معیار تک پہنچتا چلا جائے گا، تعریف میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں مدح، ہم اسے کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی تعریف کوئی نہیں سکتی۔ کیا کہنے اس سے بڑھ کر کوئی تعریف کوئی نہیں سکتی۔ اس نے آسمان بنایا، تم آسمان نہیں بنا سکتے، اس نے زمین بنائی، تم زمین نہیں بنا سکتے، اس نے جنت بنائی، تم جنت نہیں بنا سکتے، اس نے کوثر بنایا، تم کوثر نہیں بنا سکتے، اس نے سلسبیل بنایا، تم سلسبیل نہیں بنا سکتے، اس نے آدم بنایا، تم آدم نہیں بنا سکتے، اس نے محمد بنایا، تم محمد نہیں بنا سکتے، اس نے علی بنایا، تم علی نہیں بنا سکتے۔ علی کسی لت میں چل رہا ہے، علی بنانا الحمد رکھا۔ جنت ہم نے بنائی ہے، تم اگر چاہ کے بھی جنت بناؤ گے تو اتنا نقص تو ہوگا ہی کہ بنانے والا خود نہیں جا سکتا، تو جب اپنی بنائی ہوئی جنت میں مالک جنت نہیں جا سکتا تو دوسروں کو لے جانے کا حق کسے حاصل ہے؟ تو جو اپنی جنت بنائے، جنت کی تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن جو اس نے جنت بنائی وہ صاحب حمد ہے، وہ ایسا صاحب حمد ہے کہ اگر اس کی اجازت اور مرضی مل جائے تو ریت کے گھروں کو جنت کی شکل عطا کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیے حق ادا نہیں ہوگا اگر میں اپنے اس انتخاب آیت پر اگر تھوڑی دیر ترجمہ کر کے روشنی نہ ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو جو دیا تھا اور ہمیں نے ان کو خوشبو تک میں سواریاں، ہمیں نے ان کو اپنے پاک و پاکیزہ رزق عطا فرمایا اور ہمیں نے ان کو اپنی بہت ساری فضیلتیں عطا کی۔ اللہ نے
یہ تو طے ہو گیا کہ جو بھی دیتا ہے وہ دیتا ہے. ہماری آیت اپنی جگہ، اس کی عطا اپنی جگہ. بہت جلدی اللہ نے سارے مخلوقات کو پیدا کر دیا. اگر لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو بزرگ کیا تھا، تو کچھ تو اس نے اس تکرم کی حد کو الگ زاویہ دے کے اسے رکھا ہوگا. اس نے بنی آدم کو بزرگ کیا تھا. مخلوقات ارضی میں، ساری مخلوقات کو چھوڑی، مخلوقات ارضی میں اگر اس کا محاسبہ کیا جائے تو 4 نو 4 جنس سامنے آئے. مخلوقات ارضی میں ایک جمادات، دوسرے نباتات، تیسرے حیوانات، اور چوتھی منزل ہے حضرت انسان. یہ مخلوقات ارضی کا اگر محاسبہ کیا جائے تو 4 قسم کے جہت بنتے: جماد، نبات، حیوان، انسان. سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ ہے جماد. سب سے بہترین مخلوق اللہ کی جو ہے یہ ہے جماد. چونکہ اللہ کی مخلوق ہے لہذا اللہ نے اپنی قوت کاملہ کا مشاہدہ اس جماد میں رکھا. جیسے اس نے اس جماد کو قوت دی، جماد کو اس نے قوت عطا کی، اور قوت عطا کرنے کے بعد اس کی حد بندی کر کہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. جماد میں پتھر، انہیں قوت دی. قوت کیا ہے؟ چونکہ اللہ کی طرف سے فطرتاً اسے عطا کی گئی ہے، اب اسے کوئی شک نہیں کر سکتا. لہذا اللہ نے قدرت اسے یہ دی کہ جہاں ہے اپنی جگہ مستحکم، کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا. اور حد بندی یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. توجہ، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے اسے قوت دے دی ہے، اور قوت دینے کے بعد اب یہ اپنی مرضی سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا. سخت ہے یہ قوت ہے، نرم ہو جائے قوت سل، قوت سل، قوت اس کی شان ہے. مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ میرے ہاتھ میں یہ پتھر ہے، آپ نے آج دیکھا کہ یہ اتنا بڑا، کل جب آپ آئیے گا تو دیکھیے گا یہ اتنا بڑا ہو جائے گا. آپ کہیں گے کی بات نہیں. پتھر کہیں اپنی مرضی سے اس میں تغیر و تبدل ہو نہیں سکتا، یہ اپنی مرضی سے بڑھتا نہیں، اپنی مرضی سے نہیں بڑھتا. اچھا میں آپ سے کہوں کہ یہ پتھر ہے، آج آپ سے نہیں بول رہا، کل بولنے لگے، کہنے لگے سب بڑے عجیب آدمی ہے، کہیں پتھر بولتا ہے. اللہ چونکہ خالق ہے اس لیے مخلوقات کے اندر اس نے قوت عطا کی، اور قوت عطا کرنے کے بعد اس کی حدبندی کری. پتھر نہ بولے گا، نہ اپنی مرضی سے اپنی قوت کی حد سے آگے بڑھے گا. لیکن چونکہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو مقرر کیا ہے تو اس تقریر کی کوئی لاج تو رکھے گا. اللہ نے کچھ شخصیتوں کو ایسے پیدا کیا کہ جو ان کی قوتوں کی حدوں سے بھی آگے لے گیا. دیکھیے حجر اسود پتھر ہے، بولنے کا ہنر نہیں جانتا، لیکن اگر کسی کی گواہی دے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان رہا ہے کہ کس کے آگے بولنا ہے، کس کے آگے خاموش رہنا ہے.
چونکہ اللہ نے بنی آدم کو مکرم کیا ہے. توجہ، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا. میں نہیں جانتا کہ مکرم کا مادہ ہے کرم. کرم ہے مکرمو، اور یہیں سے شروع ہوا ہے. انسان جب اپنی خوش فہمی میں انسانوں میں فضیلت بانٹتا ہے تو اس کی حدیں رضی اللہ تک جا کے ختم ہو جاتی ہیں. رضی اللہ تک جا کے ختم ہو جاتی ہیں. تو جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو رضی اللہ دین تک جا کے ختم کیوں ہو گیا؟ چاند میں جا کے تبدیل کیوں ہو گیا؟ یہ بھی رضی اللہ ہوتے، یہاں رضی اللہ نہیں، یہ کرم اللہ ہے. یہ کرم اللہ دینا اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ نہیں بول رہے، قرآن کی آیت ہے بلوا رہی ہے. لقد کرمنا بنی آدم. سلام. ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا ہے. توجہ، ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا ہے. تو اب مکرم جو ہے وہ اس کی قوت کا امتحان لے، اس کی جو حد بندیاں ہیں ان حد بندیوں سے نکال کے اپنے مکرم ہونے کا اعلان کرے. میں اسے واقعہ نہیں مانتا. آیتوں کا صحیح مصداق کون ہے یہ اس کا پتہ بتانے کے لیے یہ واقعہ بہت وسیع پذیر ہوا کہ جب چونکہ مہینہ بھی ہے، جب غیب فرمان دست نبوت سے ملے ہوئے علم لے کر علمدار نے سوئے لشکر اپنے قدم کو بڑھایا تو پہلا کام یہ کیا کہ پتھر پہ علم کو نصب کیا. کیسے نصب ہو گیا علم یہ علی جانے یا پتھر جانے، یہ علی جانے یا پتھر جانے، لیکن واقعہ تو ہے کہ پتھر پہ علی نے علم کو نصب کیا. کہیں پتھر کے سینے پہ علم نصب ہوتا ہے؟ پتھر کی قوت ہے سخت. ہر بندی یہ ہے کہ اپنی فطرت کے مانوت میں کام نہیں کر سکتا، لیکن علی نے پتھر کے علم نصب کیا. اعلان ہو گیا، ہر طرف شہرا ہو گیا کہ علی نے پتھر پہ علم کو نصب کر دیا. ایک شخص نکلا اس میں سے، اپنے علم پہ نازا تھا، فلک پہ زمین پہ رہتا تھا، فلک کی باتیں کرتا تھا. کہا یہ کوئی کمال علی کا نہیں ہے. کہا یہ کمال اس ستارے کا ہے جو ہزارہ سال کی مدتیں طے کر کے جب اپنے خاص محور پہ پہنچتا ہے تو اس وقت ہر سخت چیز موم ہو جاتی ہے. تو یہ اتفاق تھا کہ علی جس وقت پتھر پہ علم کو نصب کر رہے تھے وہ ستارہ اپنی منزل پہ تھا. یہ علی کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو اس ستارے کا کمال ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ اعتراض انہوں نے کس ذات کے لیے کیا ہے، کس پہ کیا ہے. یہ شدہ بات علی کے کانوں تک پہنچی. علی نے کہا کہ خاموش رہ جانا حکمت نہیں ہے، جھوٹے کو جھوٹے کے در تک پہنچا دینا ہی حکمت ہے. علی نے کہا ذرا اس سے کہو کہ ہم میرا علم لے کے چلتے ہیں. آئے وہ لے کے علی چلے علم. اب لوگ بھی ساتھ تھے، بلایا گیا اسے. علی نے پوچھا اچھا یہ بتا کہ تمہارا علم کیا کہتا ہے، اب ستارہ کہاں ہے؟ کہا وہ ستارہ پھر اپنی جگہ کے اوپر چلا گیا. کہا پلٹے گا کب؟ کہا جب وقت ہوگا تو گرائے گا. علی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یقین ہے مجھے ابھی نہیں پلٹے گا. کہا نہیں پلٹے گا. علی نے علم ہاتھ میں لیا اور لے کے جیسے ہی چاہا کہ علم کو پتھر پہ نصب کرے، بے چین ہو کے اس کی زبان سے نکلا یہاں نہیں ٹھہر جائیے. کہا کیا ہوا؟ کہا ستارے نے اپنی جگہ چھوڑ دی. کیا کہنے ستارے نے اپنی جگہ چھوڑ دی. علی بتانا چاہتے ہیں لوگ ستاروں کے محتاج ہوتے ہیں، ستاروں کے محتاج. میرے عزیزو یاد رکھنا، بس اپنے بیان سے متصل ہوتے ہوئے سارے بیانات کو ختم کرتے ہوئے پتھر کے اندر اللہ نے قوت عطا کی اور اس کی حد بندی کری کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، نہ بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا. جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا رہے گا. دوسری مخلوق اس کی قوت نمو
لیکن چل نہیں سکتے. آپ بیج ڈالے زمین میں، بیج ڈالے یہ قوت نمو ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی اسے طاقت. ہر بندی یہ ہے کہ اپنی مرضی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ اپنی مرضی سے آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ انہیں بھی انتظار تھا کسی ایسی زبان کے حکم کا کہ جسے اللہ نے مقرر کیا. درخت اکھڑ کے آیا، پھر اپنی منزل پہ چلا گیا. تیسری مخلوق حیوان، توجہ، حیوان اس کے اندر قوت بھی ہے، قوت نمو بھی ہے. حد بندی یہ ہے کہ بولنے کا، تکلم کی صلاحیت نہیں، تعقل کی صلاحیت نہیں. یہ حد بندی ہے. قربان جائیں، توجہ، اور جلدی قربان جائیں. آپ اپنے جانوروں کو اپنی مرضی سے چلانے کے لیے اسے مہمیز کرتے ہیں، لیکن جانور اگر خود کسی کی نشاندہی کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کے اعتبار سے اس نے اپنی حدیں آگے کر لی. پیغمبر اسلام جب پہلی مرتبہ جناب خدیجہ کے در دولت پہ آئے ہیں اور پہلی مرتبہ تجارت کے لیے سامان لیا ہے، تو لینے کے بعد برداری کے لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ جس اونٹ کے قریب پیغمبر جاتے تھے، اونٹ اپنے دونوں زانوؤں کو پیغمبر کے سامنے خم کر دیتے تھے تاکہ پیغمبر کو برداری میں کسی قسم کی صحبت نہ ہو. عرب کا بدو جانور بھی احترام پیغمبر جانتا تھا، احترام پیغمبر جانتا تھا. میرے عزیزوں یاد رکھنا، اس کے پاس عقل نہیں، اس کے پاس تعقل نہیں، اس کے پاس فہم و فراست نہیں، لیکن چونکہ یہ مکرم تھے، اللہ نے انہیں معظم بنایا تھا، انہیں خاص دائرے میں رکھا تھا. پیغمبر نے جب کیا ہے تو پیغمبر کے وسیع ہیں علی نے بھی اس شیر کو انجام دیا. علی کے بعد حسن ہے. اگر محمد کی سیرت پر نہ چلے تو پھر محمد کے نائب کیسے؟ یہی کام حسین نے کیا. توجہ، یہی کام حسین نے کیا. آپ یہ سمجھتے ہیں، ہم مسائل پڑھتے ہیں کہ حسین جب گھوڑے پہ سوار ہو گئے تو فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ خیمے سے مقتل تک لے کے چلا جاتا، لیکن خاموش کھڑا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین محمد کے نواسے ہیں. وہ فطرت حیوانیت کی حدوں سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں. یہی سبب ہے کہ حسین نے
سکینہ نے آواز دی بابا بابا جائیے خدا حافظ لیکن آخری بار ارے کلیجے سے لگا دو بابا ارے سرزمین کربلا پہ حسین لے کے سکینہ سینے پہ آئی ارے کلیجے سکینہ نے حسین کو خدا حافظ کہا یہ حسین جانے سلام علیکم قلبی فلا رحم اللہ قوم الظالمین